فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ ڈائمنڈ یا روبی جیسے قیمتی پتھر پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے، ڈائمنڈ روبی جیسے قیمتی پتھر جو ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں ائمہ کے دو اقوال ملتے ہیں۔ جمہور ائمہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ سمندر سے نکلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں خمس واجب ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس عبداللہ بن حسن عنبری سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مچھلی کے علاوہ سمندر سے نکلنے والی ہر چیز میں خمس واجب ہے، لیکن یہ قول بہت زیادہ شاذ ہے۔ جمہور ائمہ کا امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور تمام سلفی ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سونا چاندی کے علاوہ جو بھی قیمتی پتھر یا جواہرات ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح کے زیور ہوتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ جواہرات اور وہ پتھر آدمی نے انویسٹمنٹ کے لیے لیے ہیں، بزنس پرپس سے لیے ہیں کہ میں اس کا بزنس کروں گا، تجارت کے لیے اگر ان پتھروں کو خریدا ہے، تو اس حالت کے اندر تمام ائمہ کے نزدیک اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر زینت کے لیے عورت نے لیا ہے یا آدمی نے اپنے پاس اسے رکھا ہے، تو اس حالت کے اندر تمام ائمہ کے نزدیک اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جواہرات اور لولو اور عنبر میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں یا انہیں جمع کرتی ہیں، یا مرد جو لولو اور مرجان اور سمندر کا زیور وغیرہ رکھتے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور صرف سونا اور چاندی میں زکوٰۃ ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا کہ کیا ہیرے وغیرہ کے اوپر، یہ ڈائمنڈ وغیرہ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ استعمال کے لیے جواہرات ایک شرط کے ساتھ رکھنے جائز ہیں کہ اگر وہ اسراف اور فضول خرچی کی حد تک نہ پہنچیں، اور اگر وہ فضول خرچی اور اسراف کی حد تک پہنچ جائیں تو اسراف کی حرمت کے عمومی قاعدے کے تحت ممنوع ہوں گے، اور جب یہ ہیرے جواہرات اسراف کی حد تک نہ پہنچیں تو اس کو رکھنا جائز ہے اور ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تجارت کے لیے ہوں تو پھر ان میں زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اس وقت یہ ساری تجارتی اموال کی طرح ہوں گے۔ تو اگر کسی نے قیمتی پتھر اپنے پاس رکھے ہیں اور وہ استعمال کے لیے رکھے ہیں اور وہ فضول خرچی میں شامل نہیں ہوتے، تو اس کو رکھنا جائز ہے اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک اس نے وہ پتھر اس لیے نہیں خریدے کہ وہ ان کی تجارت کرے۔ اگر وہ ان پتھروں کی تجارت کی نیت رکھتا ہے تو اس حالت کے اندر یہ مال تجارت کہلائے گا، تو اس حالت کے اندر اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اس کے علاوہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جمہور ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔